وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ رب العزت نے احساسات اور جذبات رکھنے والا دل عطا کیا ہے، چنانچہ زندگی گزارتے ہوئے بہت ساری چیزیں اسے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ انسان کا دل اس چیز میں اٹک جائے، جی چاہے دیکھتے رہیں، ساتھ رہیں، باتیں کریں یا اسے حاصل کریں، تو اس کیفیت کا نام محبت ہے. یہ انسان کے دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جس پر اس کا اپنا کوئی قابو نہیں ہوتا. چنانچہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی کیفیت کا ہو جانا یہ افضل ترین عبادت ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب جائے. جی چاہے میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں، اللہ سے باتیں کروں، اپنی اللہ سے مجھے جلدی ملاقات نصیب ہو جائے، حتیٰ کہ انسان بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہ سکے. کیونکہ محبت کی کیفیت انسان کو اس حالت میں پہنچا دیتی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے. شاعر نے کہا، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. تو انسان روز ارادہ کرتا ہے کہ میں بھول جاؤں، مگر روز اس بات کو بھول جاتا ہے. تو انسانوں نے مخلوق سے جہاں محبت کی، وہاں انہوں نے اپنے پروردگار سے جو محبت کی. اور اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ رب العزت کو یاد کیا گیا، جتنا اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گئے، جتنا تنہائیوں میں اس اللہ کو پکارا گیا، اور جتنا اس کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کیا گیا، کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. آپ دیکھیے ہر ایک اللہ سے محبت کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ جب یہ محبت کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان اس کو چھپانا بھی چاہے یہ چھپ نہیں سکتی. قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ انما المؤمنون، پکے مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، گویا اللہ کا نام سن کر ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. تو کہنے والوں نے کہا کہ عشق اور مشق یہ دو چیزیں چھپ نہیں سکتی. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. اللہ رب العزت کا نام سن کر وہ بندہ تڑپتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. دیکھیے
ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق۔ قانونی تعلق تو اس طرح کا کہ میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں مگر بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں، پرسنالٹیز کا پراپر میچ بھی نہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی، تو وہ ایک ایسی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک دوسرے سے بات بھی گوارا نہیں کرتے، ناراض رہتے ہیں، مہینوں بات نہیں ہوتی۔ اب ظاہر داری ان کی چل رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہ میاں بیوی ہیں، مگر ان کے درمیان میاں بیوی والی کوئی ٹرم نہیں ہوتی۔ خاوند خرچہ کر لیتا ہے، بیوی گھر کے کام کر لیتی ہے، بچوں کا خیال رکھ لیتی ہے، کھانا بنا دیتی ہے، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو دونوں تیار ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کے وقت کو دھکیل رہے ہیں، یہ وقت گزار رہے ہیں، کیونکہ اب رشتے ناطے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، تو اس کو کہیں گے قانونی تعلق، کہ میاں نے ضروری کام اپنے پورے کر دیے اور بیوی نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی، مگر وہ جو محبت کی ایک وارمنس ہے یا گرمی ہے وہ نہیں ان کے درمیان ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے فوراً آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ قانونی تعلق ان میاں بیوی کا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنونی تعلق۔ جنونی تعلق کہتے ہیں کہ دو میاں بیوی ہیں جن میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں نیک اور دیندار ہیں، پسند اور ناپسند ایک ہے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہے دل میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے دل میں۔ اب یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ان کو کسی تیسرے کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر وہ گھر میں رہ رہے ہیں تو ماں باپ بھی کہتے ہیں بھی کچھ وقت ہم تمہارے ساتھ بھی آ کر بیٹھ جاؤ، ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ خاوند اگر اپنے دفتر جاتا ہے تو ہر گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد بہانہ بنا کر گھر فون کرتا ہے، اب کیا کر رہی ہو، اب کیا ہو رہا ہے، دفتر سے آتے ہوئے پوچھتا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اگر وہ کہہ بھی دے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر بھی اس کے لیے کبھی پھل لیتا ہے، کبھی آئس کریم لیتا ہے کہ وہ فلاں جوس پسند کرتی ہے، کچھ نہ کچھ گھر لے کے آتا ہے۔ اور اگر اس کی چھٹی ہوتی ہے 2 بجے دوپہر میں تو وہ 1 بجے سے گھڑی دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کب 2 بجیں گے، میری جان چھوٹے گی اور میں اپنے گھر میں جاؤں گا۔ اور گھر جاتے ہوئے اس کی گاڑی خود بخود تیز چلتی ہے، اور گھر پہنچتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میں کس مصیبت والی دنیا سے نکل کر اپنے گلشن میں آ گیا۔ وہ بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ ان کا آپس میں گھر کا وقت اتنا گزرتا ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ دن 24 گھنٹے سے زیادہ لمبا ہوتا۔ یہ دن ختم کیوں ہو جاتا ہے، یہ دوبارہ دفتر کیوں جانا پڑتا ہے؟ یہ دونوں کی جو کیفیت ہے اس کو جنونی کیفیت کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے قانونی کیفیت خیالت اور ایک ہوتی ہے جنونی محبت۔ آج ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ قانونی تعلق ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا، اذان ہو گئی، ہم نے نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، موٹے موٹے کام کرنے والے تھے وہ کر لیے، لیکن وہ جو اندر ایک گرمی ہوتی ہے محبت کی کہ فجر پڑھی تو ظہر کا انتظار، ظہر پڑھی تو عصر کا انتظار، عصر پڑھی تو مغرب کا، مغرب پڑھی تو عشاء کا، اور عشاء پڑھی تو تہجد کا انتظار، کب رات آئے گی اور میں اپنے رب کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہوں گا۔ ہمارے بزرگ رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جیسے دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا انتظار کرتا ہے۔ ان کو جنونی تعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں
کہ میرے کلمہ گو بندے کو میرے ساتھ شدید محبت ہو. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ تم اللہ رب العزت کا اتنا ذکر کرو حتیٰ یقال انہ مجنون، حتیٰ کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں. گویا اللہ رب العزت سے جنونی تعلق کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ہو اپنے اللہ کے قربان ہوا جائے، نام سن کے اس کا دل خوش ہو جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، میرے منعم حقیقی، مالک حقیقی، میرے پروردگار کا کس نے نام لیا اور وہ قربان ہوا جاتا ہو. تو اس کیفیت کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتے ہیں. لہذا محبت کی علامات ہمارے بعض بزرگوں نے بتلائی ہے. مثال کے طور پر موٹی سی بات اگر سوچیں تو محبت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اتنا یاد آئے کہ بلانا بھی چاہے تو بلا نہ سکے، بے بس ہو انسان بلا نہ سکے. تاہم ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ عاشقانہ شش نشانی اے پسر، اے بیٹے عاشقوں کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی 6 نشانیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی رنگ زرد آہ سرد چشم تر. رنگ زرد ہوتے ہیں، آہیں ٹھنڈی بھرتے ہیں اور ان کی چشم تر ہوتی ہے کیونکہ کھانے پینے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا تو رنگ زرد ہوا. اور محبت کی بنا پر ٹھنڈی آہیں بھرنا، لہذا آہ سرد ہوئی. اور جو خود بخود آنسو گرتے ہیں تو چشم تر ہوئی. تو 3 نشانیاں، رنگ زرد آہ سرد چشم تر. پھر آگے فرمایا گر ترا ترشد و دیگر سے مقام، کہ اگر کوئی تم سے مزید 3 نشانیاں پوچھے کہ وہ کون سی ہیں تو فرمایا کم خرد کم گفتگو خود کن حرام. وہ کم کھاتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں اور نیند تو ان کے اوپر گویا حرام ہوتی ہے، نیند ہی نہیں آتی. ساری رات اپنے رب کی یاد میں وہ جاگتے رہتے ہیں، محبت ان کو جگائے رکھتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کا نصیب ہو جانا ایک بڑی نعمت ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کی محبت کی 7 نشانیاں ہیں. اگر کوئی اپنی زندگی میں پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہ پائے تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ یہ محبت بڑھ بھی جاتی ہے. اور ان نشانیوں کو سن کر ہم اپنے اندر ان کو پیدا بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات علامات محبت کی کہ انسان ذکر الہی پر دوام حاصل کرے، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے، اٹھتے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کی یاد. قرآن مجید میں فرمایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں. اب غور کریں تو انسان کی 3 بنیادی حالتیں ہیں، یا وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تینوں حالتوں میں جو اللہ کو یاد کرے تو وہ چاہتے یہ ہے کہ جو ہر حال میں مجھے یاد کرے. سبحان اللہ. خیال کا فی عینی ذکر کا فی فمی، اے محبوب تیرا تصور میری نگاہوں میں ہے اور تیری یاد میرے دل میں ہے. وَمَسْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ، اور تیری یاد میرے دل میں ہے تو مجھ سے کہاں دور ہو سکتا ہے، تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے.
چنانچہ ہمارے بزرگ تھے، ستو کھا رہے تھے اور خشک ستو کھا رہے تھے، تو دیکھنے والے نے کہا کہ جی اگر آپ اس میں پانی ملا لیں تو یہ آسان ہوں گے کھانا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پانی ملا کر کھانے کے وقت کا بھی اندازہ لگایا اور خشک ستو کے کھانے کا بھی اندازہ لگایا، تو خشک ستو کھانے میں کم وقت لگتا ہے، چنانچہ پچھلے 20 سال سے میں خشک ستو کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، اور جو وقت بچتا ہے ان میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ٹائم کا خیال کہ ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، کہ نبی علیہ السلام ہر لمحے اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے، ایک لمحہ بھی نہیں بھولتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ علامت بتائی گئی، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ بندے جن کو خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی، چنانچہ ان کے دل اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے اپنے دل سے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ لبوں پہ خاموشی ہوتی ہے، گہری سوچ میں ہوتے ہیں اور دل میں اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ذکر الہی پر دوام کا نصیب ہونا محبت الہی کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت کہ عبادت کرنی آسان ہوتی ہے۔ جتنی اللہ رب العزت کی محبت دل میں زیادہ ہوگی، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، پردہ کرنا، تہجد پڑھنا، سچ بولنا، شریعت کے جو بھی کام ہیں یہ سب کام بہت آسان ہوں گے، اس لیے کہ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ عام لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں کہ ثواب ملے گا، لیکن محبت والے ثواب پر فقط نظر نہیں رکھتے، بلکہ ان کو تو محبوب کی عبادت کرنے میں لطف اور مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو ان حساب و کتاب کا کیا پتا؟ ہمیں اشراق پڑھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ اشراق پڑھنے ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ہم ثواب سن کر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اللہ والے وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لہذا 5 فرض نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اپنے دل کی تسکین کی خاطر وہ نفلوں کو بھی بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھی، اوابین پڑھی، تہجد پڑھی، اور کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ لی، کبھی صلاۃ التوبہ پڑھ لی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد تو اپنے محبوب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ محبت کی یہ ایک علامت کہ عبادت آسان ہوتی ہے، جی بھرتا ہی نہیں عبادت کرنے سے،
سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل کے اوپر گناہوں کی ظلمت نہ ہو تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دل بھر ہی نہیں سکتا. ہمارے بزرگ تھے وہ عاشق قرآن تھے، چنانچہ ہر روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. تو عام آدمی تو قرآن پڑھے تو چلو 3 دن میں ختم کرے، لیکن حافظ قرآن کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے. اس نے تو اپنی منزل کو پکا کرنا ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی پڑھے. تو ان کو قرآن مجید سے ایسا لگاؤ تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. ہمارے پیر مرشد حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں نے قرآن مجید کو اس طرح پڑھا کہ ایک آیت پڑھتا تھا اور آیت سے متعلق جو دعا ہوتی تھی وہ مانگتا تھا مناسبت کے ساتھ، پھر اگلی آیت پڑھتا، پھر دعا مانگتا، پھر پڑھتا، پھر دعا مانگتا. میں نے اس طرح الحمد سے شروع کیا اور والناس تک پورا قرآن پڑھا، ہر آیت پر اللہ سے دعا مانگی. دیکھیں ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، مگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمارے دل کی وہ کیفیت تو نہیں ہوتی جو اللہ والوں کی ہونی چاہیے. تو اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے دل میں محبت کا وہ مقام نہیں، وہ گرمی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے تلاوت ایک پاؤ کرنا، آدھا پارا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کرتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ نبی علیہ السلام کے دونوں قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا. تو عبادت آسان ہونا، نماز کے پڑھنے کو جی کرنا، دل نہ بھرنا، یہ محبت کی علامت ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ نیم شب کی عبادت اور مناجات وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لہذا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ رات کے آخری پہر میں اٹھے گا اور اپنے رب کے سامنے مناجات کرے گا. قرآن مجید میں اس علامت کا تذکرہ کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور ایک دوسری جگہ فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. آج تہجد کے لیے اداس رہنے والے اور تہجد کی تمنا دل میں رکھنے والے بہت تھوڑے رہ گئے. کہنے والے نے کہا تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے. کہاں گئے وہ لوگ نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اٹھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے. تو جس کو اللہ رب العزت سے سچی محبت ہوتی ہے تو نیم شب کی مناجات اس کے لیے آسان ہوتی ہے. من طلب العلا سہر اللیالی، کہ بلندیاں چاہتا ہے وہ پھر راتوں کو جاگتا ہے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت کے اوپر نفل پڑھا کرتے تھے. اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ہمسائے کا بچہ ان کو چھت کا ستون سمجھتا تھا. چنانچہ جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی وفات ہو گئی تو ہمسائے کے بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو وہ رات کے وقت چھت پر ستون نظر آتا تھا، اب نظر نہیں آتا. تو والد نے کہا کہ بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ تو امام ابو حنیفہ تھے جو ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں گزار دیتے تھے. اب وہ ستون گر گیا، تم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے. اور یہ رات کے آخری پہر کی عبادت یہی نہیں کہ صرف مرد کرتے ہیں، جن عورتوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ بھی اس تہجد کی نماز کی پابندی کرتی ہیں. چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندھی تھی،
خادمہ تھی، میری رات کو آنکھ کھلی تو وہ تہجد پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ تو میں نے اسے اونچی آواز سے کہا کہ اے لڑکی کیا دعا مانگ رہی ہو؟ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ تو فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر اس کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہ ساری رات مصلے پہ نہ بٹھاتا اور تمہیں یہ ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ محبت ہے تو مجھے جگاتے ہیں نا رات کو وہ پروردگار۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگی اللہ میرا اور تیرا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ دعا کر کے اس نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان اس جان آفرین کے سپرد کر دی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد جھوٹا ہے وہ شخص کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے، دامن پھیلاتے، یہ مجھ سے مانگتے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دیتا۔ تو نیم شب کی عبادت بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو 3 علامات ہو گئی، پہلی ذکر الہی پر دوام، دوسرا عبادت آسان، اور تیسرا نیم شب کی مناجات آسان ہونا۔ خود بخود تہجد کی توفیق ہوتی ہے، چنانچہ ہم نے دیکھا اللہ والوں کو کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور بدن میں بھی درد ہوتی ہے، بڑھاپا بھی ہوتا ہے، لیکن تہجد کے وقت میں ایسے جیسے بستر ان کو اچھال دیتا ہے، ایسے لگتا ہے ان کی باڈی میں سپرنگ فٹ ہوتے ہیں کہ تہجد کے وقت خود بخود ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں تو حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر مار کر ان کو جگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حدیث پاک کو یہ بھی فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے تو فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے، فلاں بندہ مجھے پسند نہیں، جاؤ اور اسے تھپکی دے کر سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ لوگ جاگتے ہی رہتے ہیں، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے ان پر نیند غالب آ جاتی ہے، وہ سوتے نہیں، ان کو سلا دیا جاتا ہے، فرشتے ان کو تھپکیاں دے کر سلا دیتے ہیں، اور جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں اس سوئے ہوئے بھی ہوں تو فرشتے آ کر پر مار کر ان کو جگا دیتے ہیں۔ پھر چوتھی علامت کہ جب اللہ رب العزت سے محبت، تو جن چیزوں کا اللہ سے خصوصی تعلق ہے ان سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے، اور محبوب سے متعلق جتنی چیزیں ہوں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ سے محبت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، بیت اللہ سے محبت ہوگی، کلام اللہ سے محبت ہوگی، اور یا اللہ سے محبت ہوگی۔ یہ شاعر اللہ کی محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ مجنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لیلا کی گلی کے آنا جانا رکھتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا
اطوف علی جدار دیار لیلا، کہ میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں. وقبل ذا الجدار وذا الجدار، کبھی اس دیوار کے بوسے دیتا ہوں اور کبھی اس دیوار کے بوسے دیتا ہوں. وما حب الدیار شغفنا قلبی، اس گھر کی محبت نے میرے دل کو اپنے اندر مشغول نہیں کیا. ولیکن حب من سکن الدیار، بلکہ اس گھر میں جو رہتا ہے اس کی محبت نے میرے دل کو مو لیا ہے. تو دیکھو جس سے محبت ہو اس کے گھر سے، در و دیوار سے، دلی کوچہ سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ والوں کو اللہ کے گھر سے محبت. سبحان اللہ، ان کا دل تڑپتا ہے بیت اللہ کی زیارت کریں، ان کا دل تڑپتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری دے. تو گویا ان کو شاعر اللہ سے محبت ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ دن میں 70 طواف کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ایک طواف کے دو رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، تو 70 طواف کے 140 رکعت نفل پڑھتے تھے. اور یہ عمل ایک تھا، باقی عبادت اس کے علاوہ تھی. جلال اللہ دمخشری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی، وہ حرم حاضر ہوئے تو وہاں پر ہر وقت بیت اللہ کے پاس رہتے تھے. ہر وقت اتنا زیادہ رہتے تھے کہ عرب لوگوں نے ان کا نام جار اللہ رکھا. جار اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا پڑوسی. اب ذرا غور کریں کہ کس قدر وہ حرم کے اندر رہتے ہوں گے کہ مقامی لوگ ان کو اللہ کا پڑوسی کہا کرتے تھے. یہ شاعر اللہ سے محبت ہے. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ طواف کر رہا تھا، ایک جوان عمر لڑکی کو دیکھا کہ طواف کے دوران وہ بہت محبت بھرے اشعار پڑھ رہی ہے، بلند آواز سے پڑھ رہی ہے. فرمانے لگے کہ مجھے اچھا نہ لگا، یہ جوان عمر لڑکی ہے اور اونچی آواز سے محبت متعلقہ اشعار پڑھ رہی ہے. تو میں نے اسے روکا کہ تم آہستہ پڑھ لو. اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ حسن یہ بتاؤ تم بیت کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ یعنی اس گھر کا طواف کر رہے ہو یا گھر کے اوپر جو تجلیات نازل ہو رہی ہیں ان کا طواف کر رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں تو اس گھر کا طواف کر رہا ہوں. تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اس گھر کے اوپر نازل ہونے والی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے طواف کرتے ہوئے. تو یہاں تک 4 نشانیاں ہو گئی. ذکر الہی پر دوام، دوسرا عبادت آسان، تیسرا نیم شب کی مناجات آسان، اور چوتھا شاعر اللہ کے ساتھ فطری محبت ان کو نصیب ہوتی ہے، اور 5ویں بات کہ مخلوق کے اوپر شفقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مخلوق اللہ کی ہے تو ان کو اس نسبت کے ساتھ مخلوق کے اوپر شفقت ہوتی ہے. اور اللہ کی نسبت سے جو بندہ محبت کرے اللہ کو یہ محبت پسند. حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن 7 آدمی ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان 7 آدمیوں میں سے هم المتحابون فی اللہ، 2 بندے وہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں گے. چنانچہ جہاں 2 بندے اللہ کی محبت میں مل بیٹھے زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.
مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آسمان سجدہ کند بہر زمین کے ضرور یک دو کس یک دو نفس بہر خدا بنشینت. آسمان اس زمین کو سجدے کرتا ہے جس زمین پر دو بندے اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. چنانچہ وہ اللہ کی نسبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ایس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ محبت ایسی کہ جو اللہ سے محبت کرے اس پہ بھی پیار آتا ہے. چنانچہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا لفظ بولتا تھا تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور مٹھائی نکالتے تھے گڑ کی ڈلی اور وہ اس بندے کو کھانے کے لیے دیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھ لیا شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو بندہ آپ کے سامنے اللہ کا لفظ بولتا ہے اسی کو میٹھا کھانے کے لیے دیتے ہیں، یہ کیا وجہ؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو مٹھائی سے نہ بھر دو تو اور کیا کروں. کتنی محبت ہوگی کسی کی زبان سے اپنے محبوب کا نام سن کر. تو مخلوق کے ساتھ شفقت کا ہونا یہ بھی اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے. چھٹی علامت خلوت پر حریص. چنانچہ ایسے بندے کو تنہائی اچھی لگتی ہے. اس کا جی چاہتا ہے میں اپنے محبوب کی یاد میں ڈوبا رہوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. ہم ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو. اس لیے کہ جی چاہتے ہیں کہ بس اللہ کی یاد میں ڈوبے رہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہ ہو. شاعر نے کہا باغ میں لگتا نہیں صحرا میں گھبراتا ہے دل. باغ میں لگتا نہیں صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. چنانچہ ایسا آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے تو یہ تنہا نہیں ہوتا، یہ باخدا ہوتا ہے. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے شاعر نے کہا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کہ میرے محبوب جب میرے پاس کوئی اور نہیں ہوتا تو گویا تم اس وقت میرے پاس ہوتے. چنانچہ ایسے بندے کو تنہائی اچھی لگتی ہے اور وہ اپنی مصروف زندگی میں سے بھی کچھ وقت فارغ کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے. حدیث پاک میں ہے نبی اسلام کے بارے میں کہ آپ ارشاد فرماتے تھے لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے. اس وقت میں کوئی ملائکہ مقرب بھی درمیان میں جو ہے ڈسٹربنس نہیں کر سکتا. چنانچہ ہم میں سے ہر بندے کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ جب وہ دنیا کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو، گھر کے معاملات سے فارغ ہو، تو 24 گھنٹوں میں سے کچھ نہ کچھ ایسا وقت ہو، چند لمحے صحیح، 15-20 منٹ صحیح، کہ جس میں وہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جائے اور اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو آپ اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجیے. چنانچہ علماء طلباء جب دل میں ان کام سے فارغ ہو تو اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے، اپنے اللہ کے ساتھ. چنانچہ اللہ سے محبت رکھنے والے کی یہ پہچان کہ اس کو مصلے سے محبت ہوتی ہے. مصلے پہ بیٹھنے سے اس کو سکون ملتا ہے. جیسے عام آدمی سکرین کے اوپر تماشے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اللہ والے مصلے پر آ کر بیٹھتے ہیں
ان کو ایسا سکون ملتا ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے المؤمن بالمسجد کالسماء فی الماء، کہ مومن مسجد میں اس طرح آرام سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون پاتی ہے. تو بالکل اسی طرح جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ مصلی پر بیٹھنے سے سکون پاتا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ گھروں کے اندر کوئی جگہ متعین کریں نماز پڑھنے کے لیے. گیسٹ کے لیے روم متعین ہوتا ہے، ڈائننگ کے لیے روم متعین ہوتا ہے، سونے کے لیے روم متعین ہوتا ہے. تو بھائی بچوں کے کھیلنے کے روم تک متعین ہوتے ہیں تو عبادت کا روم کیوں نہیں متعین ہوتا؟ چلو پورا کمرہ کی گنجائش نہیں تو کچھ جگہ تو ایسی ہو جہاں تخت پوش رکھ دیا جائے، مصلی بچھا دیا جائے، تاکہ عورتیں جب گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو اسی جگہ پر پڑھ لیں. جب عورتیں گھر میں ایک جگہ ایسی بنا دیں گی تو پھر یہ دیکھیں گی کہ خود بخود وہاں جا کر بیٹھنے کو جی چاہے گا، دل کرے گا کہ بیٹھنا ہی ہے تو میں مصلی پہ کیوں نہ بیٹھوں. تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ خلوت کے اوپر حریص ہوتا ہے. ساتویں اور آخری نشانی کہ جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ موت کا مشتاق ہوتا ہے، اس کا مرنے کو جی چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے. گویا موت کے آتے ہی جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اللہ سے واصل ہو جاتا ہے. اسی قرآن مجید میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چنانچہ ایسے بندے کو موت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کمینی دنیا سے میری جان چھوٹے اور میں اپنے اللہ سے جا ملوں. حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ موت اس کو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہوتی ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے خلیل، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر جواب کر دیا هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے دوست کی جان نکال رہا ہو؟ تو ملک الموت یہ بات اللہ کے حضور پیش کیا انہوں نے کہ اللہ آپ کے خلیل تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ملک الموت سے کہ جاؤ اور ابراہیم خلیل اللہ سے یہ کہو هل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ اس بات کو سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت میرے محبوب سے ملاقات کا وسیلہ ہے. کہنے لگے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر میری روح کو قبض کر لے، مجھے میرے اللہ سے واصل کر دے. اس لیے بات بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ملک الموت کو دیکھ کر فرمایا کتنا اچھا مہمان آیا، مجھے انتظار کرتے ہوئے زندگی کے 20 سال گزر گئے. تو موت اچھی لگتی ہے،
کہ جلدی اللہ سے ملاقات ہوگی. اسی لیے ملک الموت کو دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم کہ میں مرد مومن کی تجھے علامت بتاؤں کہ مرد آیت تبسم بر لبے اوست کہ جب موت آتی ہے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. ان کو اپنے اللہ سے ملاقات کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے. عجیب بات ہے کہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے اور سارے باقی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ جی بیٹا پیدا ہوا. ماں بھی مسکراتی ہے، باپ بھی مسکراتا ہے، دادا دادی نانا نانی قریب کے رشتے دار سب ہنس رہے ہوتے ہیں. تو اس پر کسی نے یہ شعر لکھا کہ اے انسان تو دنیا میں آیا تھا، تو رو رہا تھا اور تیرے گرد والے سارے لوگ ہنس رہے تھے. اب تو دنیا میں ایسی زندگی گزار کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تو ہنس رہا ہو اور تیرے ارد گرد کے سب لوگ تیری جدائی پر رو رہے ہو. انسان اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہے تو پھر واقعی جب جانے کا تصور لوگ کرتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. تو موت مومن کو پسند ہوتی ہے. اسی لیے خالد رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا رستم کو انما یقوما یحبون الموت کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے موت کو اس طرح پسند کرتی ہے کما تحبون الاعاجم الخمر کہ جس طرح تم لوگ شراب کے پیالے کو پینا پسند کرتے ہو وہ اپنی موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو دشمن بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھی کو اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے دین کو قبول نہ کیا تو میں تمہیں گرم تیل کے اندر ڈال دوں گا، تمہاری کباب بنا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز دین کو نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ بادشاہ کے اشارے پر ان میں سے ایک کو اٹھا کر تیل کے اندر ڈال دیا گیا. جب دوسرے نے دیکھا پہلے کو تیل کے اندر کباب بنتے ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بادشاہ سمجھا کہ دل پسیج گیا، اب یہ شاید میرے دین پر آ جائے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اگر تم ہمارے دین پر آ جاؤ تو ہم تمہیں آگ سے جلتے ابلتے تیل میں نہیں ڈالیں گے. اس پر اس تابعی نے جواب دیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھے آگ میں ڈالیں گے اور میں جل بھن کے کباب بن جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں تو اور کیا. فرمان لگے نہیں بلکہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا میرے جسم کے اندر ایک جان ہے، تم ایک مرتبہ مجھے تیل میں ڈالو گے میری جان نکل جائے گی. اے کاش جتنے میرے پورے بدن کے اوپر بال ہیں آج اتنی میری جانیں ہوتی، تم اتنی دفعہ مجھے تیل میں ڈالتے، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا. یہ محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تڑپ جاتا ہے. چنانچہ جنگ یمامہ میں عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ کو بہت زخم آئے، بہت بلیڈنگ ہوئی، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی تھی کہ گرمی بہت تھی. تو کسی نے دیکھا تو اس نے پانی پیش کیا کہ عبداللہ پانی پی لو، لیکن جب اس نے پیالہ منہ سے لگایا تو عبداللہ نے منہ بند کر لیا. اس نے کہا عبداللہ اتنی گرمی ہے، اتنا شدید پسینہ، اتنا خون بہ گیا، پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ نے آگے جواب دیا کہ میں اس وقت روزے پہ ہوں اور میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں.
اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی محبت میں انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا مگر اے میرے محبوب میرے دل میں تیری ہی تو یاد ہوتی تھی. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے میرے محبوب میرے دوستوں کی محفل میں میری زبان پر تیرا ہی تو تذکرہ ہوتا ہے. ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی. اے محبوب میں نے کبھی خوشی میں اور غمی میں تمہارا تذکرہ نہیں کیا مگر میری سانسوں میں تمہاری محبت ہی تو لپٹی ہوتی ہے. اللہ اکبر یہ بھی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ولا حممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في كأسي. ارے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے حال میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر پانی کے پیالے کے اندر میں تمہاری تصویر کو تو ڈھونڈ رہا ہوتا. یہ محبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے چاہنے والوں کی قطار میں شامل فرمائے. کہتے ہیں کہ مجنون کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا مجنون تمہارا کیا بنا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے مجھے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری بخشش فرما دی اور وجعلنی حجۃ للعاشقین اور میں نے تمہیں عاشقوں کے لیے ایک حجت بنا دیا کہ اگر مخلوق کی محبت میں کوئی اتنا دیوانہ ہو سکتا ہے تو پھر لوگ میری محبت میں دیوانے کیوں نہ بنے. اللہ اکبر. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرما دے کہ جو دنیا سے ہمیں بیگانہ کر دے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بستان میں آخر رزق دعا اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو لوگ اس وقت اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ امتن اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور توبہ کے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھ لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معاملات سن لیجیے۔ 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ ہی صبح شام درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ سے ہی۔ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھیے، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور 5ویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کچھ وقت فارغ ہو دن میں یا رات میں، تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ جائیں اور اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب اس طرح کچھ وقت کے لیے بیٹھیں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشقت لیجیے، چنانچہ جہاں تک آواز جا رہی ہے سب لوگ مرد ہوں یا عورت آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے۔ انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا،
اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی. اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ فرما. رب کریم ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما.
اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں سوا کی محبتوں سے محفوظ فرما، اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما۔ میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے، ہمیں سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا؟ اے اللہ قرآن پاک پڑھنے کا لطف کب نصیب ہوگا؟ رب کریم تہجد کی مداومت کب نصیب ہوگی؟ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔ اے اللہ ہڈی ہڈی اور بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جس طرح ایک اپاہج عیالدار کسی سخی کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر یہ دروازہ کھل جائے گا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے بڑے سخی ہیں۔ ہم اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں آپ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمیں آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے تالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلا دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دیجیے، اپنا مستانہ بنا دیجیے۔ رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے۔ اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو گنا پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہے، مگر اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا اس لیے کہ وہ یوسف کریم تھے۔ پھر فتح مکہ کے دن آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ اگر یوسف کریم نے معاف کر دیا، آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ان کریموں سے آپ بڑھ کر بڑے کریم ہیں۔ آج آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے، یہی کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم۔ رب کریم مہربانی فرما دیجیے، اللہ ہمارے من کو دھو دیجیے۔ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے نیک بنا دینا آسان ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے کریم آقا، حاضرین مجلس مرد ہیں عورتیں، جو دل کی نیک تمنائیں ہیں اے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے۔ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ پوری دنیا کے اندر اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی عبادت فرما اور ان کی محنت کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ اللہ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔